ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نبیوں کے سلطان، رحمت عالمیان، سردار دو جہان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابو سعد عبداللہ بن احمد کا بیان ہے، ایک بار میری لڑکی فاطمہ گھر کی چھت سے یکایک غائب ہو گئی۔ میں نے پریشان ہو کر سرکار بغداد حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کرخ جا کر وہاں کے ویرانے میں رات کے وقت ایک ٹیلے پر اپنے ارد گرد حصار یعنی دائرہ باندھ کر بیٹھ جاؤ، وہاں بسم اللہ کہہ لینا اور میرا تصور باندھ لینا۔ رات کے اندھیرے میں تمہارے ارد گرد جنات کے لشکر گزریں گے، ان کی شکلیں عجیب و غریب ہوں گی، انہیں دیکھ کر ڈرنا نہیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ یہ تمہارے پاس حاضر ہوگا اور تم سے تمہاری حاجت دریافت کرے گا۔ اسے کہنا کہ مجھے شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی نے بغداد سے بھیجا ہے، تم میری لڑکی تلاش کرو۔ چنانچہ کرخ کے ویرانے میں جا کر میں نے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا۔ رات کے سناٹے میں خوفناک جنات یہ میرے ارد گرد حصار کے باہر گزرتے رہے۔ جنات کی شکلیں اس قدر ہیبت ناک تھیں کہ مجھ سے دیکھی نہ جاتی تھیں۔ سحری کے وقت جنات کا بادشاہ یہ گھوڑے پر سوار آیا، اس کے ارد گرد جنات کا ہجوم تھا۔ حصار کے باہر ہی سے اس نے میری حاجت دریافت کی۔ میں نے بتایا کہ مجھے حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم وہ گھوڑے سے اتر آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ دوسرے سارے جن بھی دائرے کے باہر بیٹھ گئے۔ میں نے اپنی لڑکی کی گمشدگی کا واقعہ سنایا، اس نے تمام جنات میں اعلان کیا کہ لڑکی کون لے گیا ہے۔ چند ہی لمحوں میں جنات نے ایک چینی جن کو پکڑ کر بطور مجرم حاضر کر دیا۔ جنات کے بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ قطب وقت حضرت غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے شہر سے تم نے لڑکی کیوں اٹھائی؟
وہ کانپتے ہوئے بولا کہ علی جا، میں دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے اس چینی جن کی گردن اڑانے کا حکم صادر کیا اور میری پیاری بیٹی میرے سپرد کر دی۔ میں نے جنات کے بادشاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ماشاء اللہ عز وجل، آپ سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے بے حد چاہنے والے ہیں۔ اس پر وہ بولا کہ بے شک جب حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم ہماری طرف نظر فرماتے ہیں تو جنات تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کتب وقت کا تعین فرماتا ہے تو جن و انس اس کے تابع کر دیے جاتے ہیں۔ تھر تھر آتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، تھر تھر آتے ہیں سبھی جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمیں بھی غوث اعظم سے پیار ہے، ہم اولیاء کرام کے چاہنے والے ہیں۔ میرے مرشد امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ہم کو غوث اعظم سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہم کو سارے اولیاء سے پیار ہے، ہم کو سارے صحابہ سے پیار ہے، ہم کو سارے نبیوں سے پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ امیر اہل سنت کے آبائی گاؤں کتیانہ گجرات ہند کا ایک واقعہ یہ کسی نے بیان کیا کہ وہاں ایک غوث پاک کا دیوانہ رہا کرتا تھا جو کہ 11ویں شریف نہایت ہی اہتمام سے مناتا تھا۔ الحمدللہ ہم بھی مناتے ہیں، بلکہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تو 11 دن 11ویں منائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد جلوس غوثیہ کے مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، سعادت مند امیر اہل سنت کے ساتھ جلوس غوثیہ میں شرکت کر رہے ہیں، اور غوث پاک کی عظمت و شان کے ترانے پڑھتے 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 یہ جلوس یہ الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو وہ دیوانہ غوث اعظم کا 11ویں شریف بہت ہی اہتمام سے مناتا تھا۔ اس کی خاص بات یہ بھی تھی، تو وہ دیوانہ غوث اعظم کا یہ سیدوں سے بہت پیار کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے سید زادوں کو یہ لیے پھرتا تھا، انہیں شیرنی وغیرہ خرید کر پیش کرتا۔ اس دیوانے کا انتقال ہو گیا، میت پر چادر ڈلی ہوئی تھی، سوگوار جمع تھے، اچانک چادر ہٹا کر وہ غوث پاک کا دیوانہ اٹھ بیٹھا، لوگ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے، اس نے پکار کر کہا ڈرو مت، سنو تو صحیح۔ لوگ جب قریب آئے تو کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے کہ ابھی میرے 11ویں والے آقا، پیروں کے پیر، پیس دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، غوث السمدانی، قندین نورانی، شہباز لامکانی، پیر پیرا، میر میرا، شیخ ابو محمد عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی، میرے غوث پاک تشریف لائے۔ انہوں نے مجھے ٹھوکر لگائی اور فرمایا کہ ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ کر لے۔ الحمدللہ مجھ میں روح لوٹ آئی تاکہ میں توبہ کر لوں۔ اتنے کہنے کے بعد دیوانے نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی، کلمہ پاک کا ورد کرنے لگا، پھر اچانک اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا غوث۔ تو سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے دیوانوں اور مریدوں کو مبارک ہو کہ سرکار بغداد حضور غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو،
وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یوں ہی کہ وہی ناو و گدا بندہ رسوا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان مقبول بندوں کو کیسی عظمت و شان عطا فرمائی۔ سنیے، سیدنا عمر بزار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار جمعہ کے روز میں غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم کے ساتھ جامع مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا، حیرت ہے، جب بھی میں مرشد کے ساتھ جمعہ کو مسجد کی طرف آتا ہوں تو سلام و مصافحہ کرنے والوں کی بھیڑ بھاڑ لگ جاتی ہے، یہاں تک کہ گزرنا مشکل ہوتا ہے، مگر آج کمال ہے، کوئی نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا ہی تھا کہ غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم میری طرف دیکھ کر مسکرائے، بس پھر کیا تھا، لوگ لپک لپک کر مصافحہ کرنے کے لیے آنے لگے، یہاں تک کہ میرے اور مرشد کریم علیہ رحمت اللہ الرحیم کے درمیان ایک ہجوم حائل ہو گیا۔ میرے دل میں آیا کہ اس سے تو وہی حالت بہتر تھی، تو دل میں یہ خیال آتے ہی آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، تم ہی تو ہجوم کے طلبگار تھے، تم جانتے نہیں کہ لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے، اگر چاہوں تو اپنی طرف مائل کر لوں، چاہوں تو دور کر دوں۔ کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر یا غوث، کنجیاں دل کی خدا نے تجھے دی ایسی کر کہ یہ سینہ ہو محبت کا خزینہ تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت بشر قرظی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ میں شکر سے لدے ہوئے 14 اونٹوں سمیت ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تھا۔ ہم نے رات ایک خوفناک جنگل میں پڑاؤ کیا۔ شب کے ابتدائی حصے میں میرے 4 لدے ہوئے اونٹ لاپتہ ہو گئے، جو تلاش بسیار کے باوجود نہ ملے، قافلہ بھی کوچ کر گیا۔ شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا میرے ساتھ رک گیا۔ صبح کے وقت مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد سرکار بغداد حضور غوث پاک علیہ رحمت اللہ الرزاق نے مجھ سے فرمایا تھا کہ جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو، جب بھی تو کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو مجھے پکار، انشاءاللہ وہ مصیبت جاتی رہے گی۔ چنانچہ میں نے یوں ہی فریاد کی کہ یا شیخ عبد القادر، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں، یا غوث اعظم، میرے اونٹ گم ہو گئے ہیں۔ یکایک جانب مشرق ٹیلے پر مجھے سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ نظر آئے، جو اشارے سے مجھے اپنے پاس بلا رہے تھے۔ میں اپنے شتربان کو لے کر جو ہی وہاں پہنچا، وہ بزرگ نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ ہم ادھر ادھر حیرت سے دیکھ ہی رہے تھے کہ اچانک وہ 4 گمشدہ اونٹ ٹیلے کے نیچے بیٹھے ہوئے نظر آئے۔ پھر کیا تھا، ہم نے فوراً انہیں پکڑ لیا اور اپنے قافلے سے جا ملے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگوں کی نسبت یہ بہت بابرکت ہے، اور جبھی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ اکرم سے نسبت پانے کے حوالے سے تو میرے مرشد کریم امیر علیہ سنت فرماتے نا کہ ایک دن کا بچہ بھی ہو نا، ایک دن کا بچہ، تو اس کو بھی بے پیرا مت چھوڑیں۔ پیدا ہو، دنیا میں آیا، اب مرشد کریم غوث پاک کے قدموں میں ڈال دیجئے، اور ذہن بنائیے کہ جب قیامت کا دن ہوگا یا اللہ والوں کو بڑی عظمت و شان نصیب ہوگی، تو جب میں غوث پاک کے جھنڈے تلے جمع ہوں تو میری اولاد بھی اس کے ساتھ شامل ہوں۔ صرف اولاد ہی کیوں، میرے رشتہ دار بھی ہوں، میرے والدین بھی ہوں، میرے بھائی بہن بھی ہوں، تمام عاشقان رسول جتنے بھی ہیں، ان سب کو ان نسبتوں سے میں مالا مال کر دوں کہ یہ نسبت پانے والوں کا کچھ جاتا نہیں ہے، ملتا بہت کچھ ہے۔
ملتا بہت کچھ ہے۔ سیدنا شیخ ابو الحسن علی خباز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب یہ گمشدہ اونٹوں والا واقعہ سنا تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے حضرت شیخ ابو القاسم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ میں نے سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مصیبت میں مجھ سے فریاد کی وہ مصیبت جاتی رہی، جس نے کسی سختی میں میرا نام پکارا وہ سختی دور ہو گئی، جو میرے وسیلے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے وہ حاجت پوری ہوگی۔ جو شخص 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ شریف 11 بار پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر بغداد شریف کی طرف 11 قدم چل کر میرا نام پکارے۔ غوث پاک فرماتے ہیں بغداد شریف کی طرف چل کر میرا نام پکارے، اپنی حاجت بیان کرے، انشاءاللہ عز و جل وہ حاجت پوری ہوگی۔ آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ جیسا پیر ہوتے کیا غرض در در پھروں، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر، آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے حبیب پر درود پڑھو۔ جب کبھی ایسی صدائیں سنیں مدنی چینل پہ تو یہ سمجھیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں یہ صدائیں بلند ہوتی ہیں، تو بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیا کریں کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والا قیامت کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہوگا، جنت میں داخلے کا سبب بنے گا یہ درود پاک۔ تو یہاں ایک بڑی اہم وضاحت امیر اہل سنت فرماتے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حکایت جو بیان ہوئی اس کے ضمن میں کسی کے ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ عز و جل کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ جب اللہ عز و جل مدد کرنے پر قادر ہے تو پھر غوث پاک یا کسی اور بزرگ سے مدد مانگے ہی کیوں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ ذہن میں آئے۔ جواب سنیے کہ یہ شیطان کا خطرناک ترین وار ہے، اور اس طرح وہ نہ جانے کتنے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ عز و جل نے کسی غیر سے مدد مانگنے سے منع ہی نہیں فرمایا، بلکہ قرآن کریم میں جگہ بجگہ اللہ عز و جل نے دوسروں سے مدد مانگنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ ہر طرح سے قادر مطلق ہونے کے باوجود بذات خود اپنے بندوں سے دین حق کی مدد کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی۔ چنانچہ پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 7 میں اللہ رب العباد عز و جل ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، ترجمہ کنز الایمان، اگر تم دین خدا عز و جل کی مدد کرو گے اللہ عز و جل تمہاری مدد کرے گا۔ مزید سنیے، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں یعنی دوسروں سے مدد طلب فرمائی۔ چنانچہ پارہ 28 سورۃ الصف آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالی ہے قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ۔
ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ علیہ السلام بن مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حواریوں سے کہا تھا، کون ہے جو اللہ عز و جل کی طرف ہو کر میری مدد کریں؟ حواری بولے ہم دین خدا عز و جل کے مددگار ہیں۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کو جب تبلیغ کے لیے فرعون کے پاس جانے کا حکم ہوا، انہوں نے بندے کی مدد حاصل کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض کی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون؟ میرا بھائی ہارون علیہ السلام، اس سے میری کمر مضبوط کر۔ اور پارہ 28 سورۃ التحریم کی 4 آیت میں ارشاد باری تعالی ہے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو بے شک اللہ عز و جل ان کا مددگار ہے، جبریل علیہ السلام اور نیک ایمان والے، اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اے مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ قرآن پاک بالکل صاف صاف لفظوں میں ببانگ دہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ عز و جل تو مددگار ہے، مگر بِإِذْنِ پروردگار اللہ کی عطا سے جبریل امین علیہ السلام، اللہ عز و جل کے مقبول بندے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، اولیاء عظام رحمہم اللہ تعالی، اور فرشتے یہ بھی مددگار ہیں۔ تو اب انشاءاللہ یہ وسوسہ جڑ سے کٹ جائے گا کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا۔ اور مزے کی بات کیا ہے، سنیے کہ جو مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے وہ مہاجر کہلائے، مہاجر کہلائے۔ ان کے جو مددگار تھے وہ کیا کہلائے؟ وہ انصار کہلائے۔ اور ہر سمجھدار جانتا ہے کہ انصار کے لغوی معنی ہی مددگار ہیں۔ تو یہ بات ہو گئی کلیئر۔ اب کیا شیطان پیچھا تھوڑی چھوڑے گا، شیطان پیچھا نہیں چھوڑے گا، اور شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ تو شیطان اب اس دل میں کیا وسوسہ ڈالے گا کہ زندوں سے مدد مانگنا تو درست ہے، مگر بعد وفات مدد نہیں مانگنی چاہیے۔ اب جو آیت بیان ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ جو مضمون ہے یہ اس پر غور فرمائیں، انشاءاللہ اس پر بھی وسوسہ کٹ جائے گا۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور جو خدا عز و جل کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں۔ تو جب شہداء کی زندگی کا یہ حال ہے تو انبیاء علیہ السلام جو کہ شہیدوں سے مرتبہ و شان میں بالاتفاق اعلیٰ اور برتر ہیں، ان کے حیات یعنی زندہ ہونے میں کیوں شبہ کیا جائے گا؟ اور سیدنا امام بہیقی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے حیات انبیاء کے بارے میں ایک رسالہ لکھا ہے، اور دلائل النبوہ میں فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام شہداء کی طرح اپنے رب عز و جل کے پاس زندہ ہیں۔ تو اب اولیاء کرام نے، علماء نے اس پر بہت ساری تصانیف لکھی ہیں۔ اب ہمارے نصیب کے مطالعہ نہیں کرتے ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، اور جو آج کا جو بیان ہے یہ میں بیان کر رہا ہوں امیر علیہ سنت کے رسالے جنات کا بادشاہ میں۔ یہ بڑے سائز میں میرا خیال 10-11 روپے کا ہوگا، اور جیبی سائز میں 5 روپے کا ہے۔ اب یہ جو مضمون بیان کر رہا ہوں ہر مضمون کے نیچے اس کا حوالہ لکھا ہے، کون سی کتاب میں، کون سی آیت میں، کون سی حدیث ہے، کس کتاب سے اس بزرگ کا جو قول ہے کہاں لکھا ہے۔ تو جو اس قسم کے وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں رسالہ دیجئے، ان کو رسالہ دیجئے انشاءاللہ،
تو ہو سکتا ہے کہ ہماری ذرا سی انفرادی کوشش اس کو غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر دے۔ مشہور بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ہمعات کے ہمعا نمبر 11 میں 11ویں والے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان عظمت نشان بیان کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں کہ وہ شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی ہیں، لہذا حضرت شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم اپنی قبر شریف میں زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں، یعنی زندوں ہی کی طرح با اختیار ہیں۔ تو بہرحال انبیاء کرام علیہ رحمۃ اللہ السلام اور اولیاء العظام رحمہم اللہ حیات یعنی زندہ ہوتے ہیں، اور ہم مردوں سے نہیں بلکہ زندوں سے مانگتے ہیں۔ ہم مردوں سے نہیں زندوں سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ کی عطا سے ان انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نبی یا ولی ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا، نہ کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ تو اب بزرگوں کا کیا انداز رہا؟ بزرگوں نے اپنی سیرت کی جو کتابیں لکھی گئیں اس میں کیا انداز تھا ان کا؟ ہمارے امام اعظم کروڑوں حنفیوں کے پیشوا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ بارگاہ رسالت میں اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کی درخواست کر رہے ہیں۔ قصیدہ نعمان میں عرض کرتے ہیں کہ اے جنوں ان سے بہتر اور نعمت الہی کے خزانے، اللہ عز و جل نے جو آپ کو عنایت فرمایا ہے اس میں سے مجھے بھی عطا فرمائیے، اور اللہ عز و جل نے آپ کو جو راضی کیا ہے آپ بھی مجھے راضی فرمائیے۔ میں آپ کی سخاوت کا امیدوار ہوں، آپ کے سوا ابو حنیفہ کا مخلوق میں کوئی نہیں۔ حضرت سیدنا امام شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے شورۂ آفاق قصیدہ بردہ شریف میں مولایا صلی وسلم دائماً ابدا، اس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، سواک عند حلول الحادث العمام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا اكرم الخلق مالی من الوذ به، یا اکرم الخلق مالی من الوذ به، سواک عند حلول الحادث العمام، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل۔ اب اس کا ترجمہ سنیے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں کیا فرماتے؟ اے تمام مخلوق سے بہتر میرا آپ کے سوا کوئی نہیں جس کی میں پناہ لوں مصیبت کے وقت۔ اور امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دیوان نالہ امداد میں عرض کرتے ہیں کہ لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا
رسول اللہ مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو، یا رسول اللہ لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو، یا رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی پکی اور سچی محبت عطا فرما، اور واقعی جس سے محبت ہوتی ہے نا بندہ اس کی ادائیں بھی اپناتا ہے۔ ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بہت ساری سیرت کی کتابیں ہیں۔ امیر علیہ سنت اپنے رسالے جنات کا بادشاہ، یہ تو یہ سمجھنے کہ آپ اپنے بچے کو پڑھ کر سنائیں، بالکل بار بار اس کو پڑھیں۔ ایسا مدینہ رسالہ ہے کہ جو اس طرح کے نظریات نہیں رکھتا، یا ہو سکتا ہے بعض اوقات ایسی صحبت بدقسمتی سے مل جاتی ہے جس سے ایسے خیالات ہو جاتے ہیں، یہ رسالہ پڑھنے والا انشاءاللہ یا غوث المدد کے نعرے لگائے گا انشاءاللہ۔ ایک بار جیلان شریف کے مشائخ عظام کا ایک وفد حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لوٹے شریف کو غیر قبلہ رخ پایا، تو اس کی طرف آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی توجہ دلائی۔ اس پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادم کو جلال بھری نظر سے دیکھا، وہ آپ کے جلال کی تاب نہ لاتے ہوئے ایک دم گرا اور تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ اب ایک نظر لوٹے پہ ڈالی تو وہ خود بخود قبلہ رخ ہو گیا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دیوانوں، یقیناً محبت کا اعلیٰ درجہ یہی ہے کہ اپنے محبوب کی ہر ادا کو خوش دلی کے ساتھ اپنایا جائے، لہذا ممکن ہو سکے تو لوٹے کی ٹوٹی ہمیشہ قبلہ رخ رکھا کیجیے۔ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لوٹے کے علاوہ اپنے نعلین مبارکین بھی قبلہ رخی رکھا کرتے تھے، یعنی چپل اتارتے تو قبلہ رخ کرتے۔ اور امیر اہل سنت ماشاءاللہ یہ بھی عاشق اولیاء ہیں، غوث پاک سے عشق کرتے اور بزرگوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کے اتباع میں حتی الامکان اپنے لوٹے اور جوتیوں کا رخ قبلہ ہی رخ رکھتا ہوں، اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر چیز کا رخ قبلے کی طرف رہے۔ یعنی آپ کو دیکھا ہے کہ اگر مثال یہ اتاریں گے کارڈ تو اس کی پن کا رخ جو ہے نا وہ سیدھا کر کے قبلے کی طرف رخ کریں، قلم نکالیں گے تو ہم تو قلم یوں ڈال دیتے ہیں، امیر اہل سنت کو دیکھا ہے قبلے کی طرف رخ کر کے قلم کو رکھیں۔ مائک اگر استعمال ہو رہا ہے تو مائک کا رخ بھی قبلے کی طرف رکھیں گے، تو یہ تعظیم ہوتی، عشق اور محبت کی بات ہے کہ استقبال قبلہ اس کی برکتیں ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، دو طلباء علم دین حاصل کرنے کے لیے پردیس گئے، دونوں ہم سبق رہے۔ جب چند سالوں کے بعد وطن لوٹے تو ان میں ایک زبردست عالم و مفتی بن چکے، جبکہ دوسرا علم و کمال سے خالی رہا تھا۔ اس شہر کے علماء نے اس امر پر خوب غور و خوض کیا کہ دونوں کے حصول علم کے طریقہ کار، انداز تکرار، اٹھنے بیٹھنے کے انداز وغیرہ میں تحقیق کی، تو ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ جو فقیہ مفتی عالم بن کر پلٹے تھے ان کا معمول تھا کہ وہ سبق یاد کرتے وقت قبلہ رخ بیٹھا کرتے تھے، جبکہ دوسرے جو کورا پلٹا تھا وہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنے کا عادی تھا۔ چنانچہ تمام علماء فقہا اس بات پر متفق ہوئے کہ یہ خوش نصیب قبلے کی طرف رخ کرنے کے اہتمام کی برکت سے فقیہ بنے، کیونکہ بیٹھتے وقت کعبۃ اللہ شریف کی سمت منہ رکھنا یہ سنت ہے، اور یہ مدنی انعام بھی ہے کہ جب بیٹھنے کا ترکیب بنے۔ اور امیر علیہ سنت اکثر اوقات آپ کا معمول ہے کہ آپ قبلے کی طرف بیٹھتے ہیں، تو خیر قبلہ شریف کی طرف منہ رکھ کر کے بیٹھنے کی بڑی برکتیں ہیں۔ سنیے
کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عموماً قبلہ رو ہو کر بیٹھتے تھے۔ فرامین مصطفیٰ سنیے، مجالس میں سب سے مکرم یعنی عزت والی مجلس یعنی بیٹھک وہ ہے جس میں قبلے کی طرف منہ کیا جائے۔ نمبر 2، ہر شے کے لیے شرف یعنی بزرگی ہے، اور مجلس یعنی بیٹھنے کا شرف یہ ہے کہ اس میں منہ قبلے کو کیا جائے۔ نمبر 3، ہر شے کے لیے سرداری ہے، اور مجالس کی سرداری اس میں قبلے کو منہ کرنا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ مبلغ اور مدرس کے لیے دوران بیان و تدریس سنت یہ ہے کہ قبلے کو پیٹ رکھیں تاکہ ان سے علم کی باتیں سننے والوں کا رخ جانب قبلہ ہو سکے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ اکثر قبلے کو منہ کر کے بیٹھتے تھے۔ قرآن پاک درس نظامی کے مدرسین کو چاہیے کہ پڑھاتے وقت بنیت اتباع سنت اپنی پیٹھ جانب قبلہ رکھیں تاکہ ممکنہ صورت میں طلبہ کا رخ قبلہ شریف کی طرف رہ سکے، اور طلبہ کو قبلہ رخ بیٹھنے کی سنت، حکمت اور نیت بھی بتائیں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ جب پڑھا چکیں تو اب قبلہ رخ بیٹھنے کی کوشش فرمائیں۔ خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے، اور مستحب یہ ہے کہ سامعین کا رخ خطیب کی طرف ہو۔ بالخصوص اب دیکھیں کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دینی مطالعہ کرنا ہے، مفتیان کرام فتاویٰ لکھتے ہیں، تصنیف و تالیف کرتے ہیں، دعا اور اذکار کرنا ہوتا ہے، درود و سلام کا موقع ملتا ہے۔ جب بیٹھیں یا کھڑے ہوں اور کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اپنا چہرہ قبلہ رخ کرنے کی عادت بنا کر آخرت کے لیے ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کر لیجیے۔ اس طرح کی باتیں الحمدللہ کئی ایسے مواقعوں پر امیر اہل سنت اپنے مدنی مذاکروں میں بیان فرماتے ہیں، اور آج کل الحمدللہ 11ویں کے سلسلے میں روزانہ ہی مدنی مذاکروں کی بہاریں ہیں۔ تو آپ کو بھی دعوت ہے کہ آپ بھی روزانہ ہی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمت کریں، باب المدینہ میں جو سن رہے ہیں وہ عشاء کی نماز یہیں پڑھ لیں۔ 8 بجے نماز عشاء ادا کی جاتی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش 8:30 کے آس پاس تلاوت و نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، نگران شورا کے مدنی پھول، اور اس کے بعد امیر اہل سنت کے جلوس غوثیہ کے مناظر، اور پھر امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں۔ تو یہ تمام معاملہ جو باب المدینہ میں ہو وہ یہیں حاصل کرے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے معاملات سے فارغ ہو کر مدنی مذاکرے کی برکتیں لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان پر